اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے جس نے آج ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ایک چھوٹی سی بیٹھک کریں اور اس کے کلام پاک کو، اس کی تدریس کو، اس کی تعلیم کو اور اس کے انداز کو ہم زیر بحث لائیں۔ محترم اساتذہ کرام، یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد اور مختلف تربیتی ورکشاپ ہے۔ اس سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیجیے اور توجہ سے دیکھیے گا اور سمجھیے گا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ تعالی، جن کو ہم ابھی آگے شروع کرتے ہیں۔ میں اپنا مختصر تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام محمد عمر امجد خان ہے۔ کمپلیٹ نیم یہ ہے، جو قلمی نام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، محمد عمر خان مستوئی۔ میں پنجاب کالج جوہر ٹاؤن میں شعبہ اسلامیات میں مدرس ہوں۔ اسی طریقے سے کپس کے اندر مین کیمپس میں پچھلے 10-11 سال سے مدرس ہوں۔ میرا سبجیکٹ اسلامیات ہے اور میں نے ایم فل اسلامک اسٹڈیز کیا ہوا ہے۔ محترم اساتذہ کرام، آج کی جو ورکشاپ ہے اس کے مشمولات کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ سب دیکھیے گا، ورکشاپ کے اندر یہ موضوعات زیر بحث لائے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی تدریس کے مقاصد اور اہداف کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ اس مضمون کا جماعت اول سے لے کر جماعت 11ویں تک، بلکہ 12ویں تک نصاب کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم پیپر پیٹرن دیکھیں گے کہ پنجاب بورڈ کے اندر اس کے لیے مجوزہ پیٹرن کیا تشکیل کیا گیا اور ان کی طرف سے مہیا کردہ جو نصاب ہے اس میں اس کا ماڈل پیپر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پرچہ جات یعنی پیپر کیسے تیار کیے جاتے ہیں۔ پیپر اور پرچہ کو مرتب کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہوں گی۔ پھر 5ویں نمبر پر ہم دیکھیں گے مجوزہ سبکی خاکہ یعنی سبجیکٹو لیسن پلاننگ، جس میں ہم پورے سال کی لیسن پلاننگ دیکھیں گے کہ اپنا لیسن کیسے پلان کرنا ہے اور اس میں کس کس چیز کو کتنا وقت ہم نے دینا ہے، اور اس کا دائرہ بھی میں شیئر کر دوں گا کہ دائرہ کار کیا ہوگا، کتنی حد تک ہم کس سبق کو یا کس جماعت کو ہم ڈسکس کر پائیں گے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر مجوزہ طریقہ تدریس ہوگا کہ اساتذہ کرام کس انداز سے پڑھائیں گے۔ جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے کتابچہ مہیا کیا گیا، اس میں جو طریقہ تدریس ہے اس میں کیا کیا شامل ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ میری اپنی ذاتی حیثیت سے جو تجربہ ہے اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شیئر کروں گا۔ تو اس کے بعد سب سے آخر میں مفید بنیادی عربی گرامر، اس حوالے سے مختصر سی رہنمائی ہوگی۔ ہمارے محترم عزیز ہیں اور میرے کولیگ ہیں، تو انہوں نے اس حوالے سے، محترم نور حیات صاحب، آپ پروفیسر ہیں کپس ادارے کے اندر پچھلے 12 سال سے ہیں، تو انہوں نے اس طرف رہنمائی فرمائی کہ اس کو بھی زیر بحث لایا جائے۔ تو محترم اساتذہ کرام، یہ ہمارا آج ورکشاپ کا ٹائٹل، اور اس کے بعد یہ ورکشاپ کے مشمولات ہیں کہ اس میں کیا کیا شامل ہوگا۔ جیسے کہ میں نے مختصر تعارف کروا دیا ان سب چیزوں کا، اب ہم اللہ کے اذن سے اور اس کی توفیق سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے مقاصد و اہداف۔ ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے، یا ادارہ پنجاب کریکولم بورڈ کی طرف سے اس کے مقاصد کیا طے ہوئے ہیں، یا آئین پاکستان میں اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ مختصر سی گفتگو ہوگی
لیکن یہ بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی گفتگو ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے، یہ ہماری میٹنگ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ بالکل بے فکر رہیے گا۔ اس کو ہم پھر یوٹیوب پر بھی دے دیں گے اور وہاں سے بھی آپ اس کو بوقت ضرورت دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مقاصد و اہداف میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلا مقصد وہ ہے اسلام کے رہنما اصولوں کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یعنی اساتذہ کرام نے اپنے طلباء کو، بیٹے بیٹیوں کو اسلام کے رہنما اصول سکھانے ہیں تدریس قرآن مجید کے ذریعے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن و سنت کی روشنی میں حیات انسانی کے حقیقی مقصد کی تفہیم بتانی ہے کہ انسان اس دنیا میں کس مقصد کے تحت آیا۔ تیسرے نمبر پر عربی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے رجحان میں اضافہ کرنا ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہم اتنے اچھے انداز سے پڑھائیں اور اتنے آسان طریقے سے پڑھائیں کہ وہ طبقہ جو اسلامی تعلیمات سے متنفر ہے، جب وہ ہماری گفتگو سنے، ہمارے کردار کو دیکھے، ہمارے طریقہ تدریس کو دیکھے، تو وہ اس انداز سے متاثر ہو کہ وہ ہمارے مذہب سے جڑ جائے اور اس کا جو اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، وہ بحال ہو جائے، اور اللہ کے کلام اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو جائے۔ محترم اساتذہ کرام، ہم سب مثال ہیں اور ہم سب نے مثال بننا ہے۔ اسی سے اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، چوتھا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد و یگانگت اور اسلام کے اعلیٰ اخلاقی معیارات کا فروغ ہے، یعنی تدریس قرآن مجید میں ہم باہمی اتحاد کی تلقین کریں گے اپنے طلباء کو، اور اسلام کا جو اعلیٰ اخلاقی معیار ہے اس کی ترویج و اشاعت کریں گے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن کی اہمیت اور آداب سے واقفیت ہم خود بھی ہمیں ہونی چاہیے اور ہم اپنے طلباء کو بھی کرائیں۔ اور اس کے بعد تجوید کے قواعد کے مطابق تلاوت قرآن مجید پر فوکس کرنا ہوگا، یہ ایک مقصد ہے۔ پھر قرآن مجید کی تعلیمات کو فرد اور معاشرت کی ترقی اور نجات کا ذریعہ بنانا ہے، یعنی ہم اس انداز سے قرآن مجید کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں گے، بچوں تک پہنچائیں گے کہ وہ انفرادی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر اس سے بہرہ مند ہو سکیں اور پھر ترقی میں کردار ادا کر سکیں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ان کے لیے بن سکے۔ اس کے بعد اسوہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قرآن مجید کی عظمت سے آگہی ہے۔ بہت بڑی جو بات آ رہی ہے وہ ہے نصاب۔ اس مضمون کا نصاب کیا ہوگا؟ برائے جماعت اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم، دہم اور پھر 11ویں اور 12ویں۔ محترم اساتذہ کرام، جب یہ مضمون منظور ہوا تدریس کے لیے تو اس وقت کافی پیمگوئیاں تھیں کہ پورا کو پورا قرآن مجید پڑھایا جائے گا، حفظ کرایا جائے گا۔ اکثر اساتذہ کرام اس حوالے سے پریشانی کا شکار تھے، اکثر والدین پریشانی کا شکار تھے، لبرل طبقہ جو مذہب سے آری ہے وہ الگ سے پریشان تھا کہ پہلے مذہبی لوگ بہت موجود ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دی جائے گی، کیسے کر سکیں گے؟ کسی نے اس کو سیاسی حربہ سمجھا، کسی نے اس کو مذہبی جو ہے وہ شدت سمجھا، مختلف قسم کے اس کے حوالے سے نظریات وجود میں آئے۔ کیونکہ میرا تدریس سے تعلق ہے تو اساتذہ کرام سے بھی تعلق رہتا ہے، والدین سے بھی رہتا ہے، طلباء سے بھی رہتا ہے، مختلف قسم کی سوچ میرے سامنے آئی، تو میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں اس حوالے سے آپ سے گفتگو کروں۔ یہ جو ورکشاپ ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس مقصد میں ان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر سکوں جو اس ہماری بابرکت کتاب کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ تو نصاب مضمون کے حوالے سے مختلف باتیں تھیں کہ اس کا جو نصاب ہے
شاید اس میں پورے کے پورے پارے شامل ہیں، 7 پارے 9ویں میں، 10ویں میں، 11ویں 12ویں میں پڑھائے جائیں گے۔ تو ایک بہت بڑی پریشانی لاحق ہو گئی تھی اساتذہ کے لیے بھی، اور والدین کے لیے بھی، اور بچوں کے لیے بھی۔ تو اس کا ہم نصاب دیکھتے ہیں، اس کے 2 مرحلے ہیں یا اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے ناظرہ قرآن مجید۔ کیا آپ سب احباب کو اسکرین صحیح نظر آ رہی ہے؟ یہ شیئرنگ میں وقتاً فوقتاً آپ سے پوچھتا رہوں گا کہ آپ کو اگر نظر آ رہی ہے تو ہینڈ ریز کر دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ جزاک اللہ۔ عاصم صاحب بہت شکریہ۔ امید ہے سب کے پاس اسی طریقے سے آواز پہنچ رہی ہوگی۔ یہ بہت ضروری ورکشاپ ہے، اگر آپ فزیکلی ہوتے تو اس میں ایکٹیویٹیز بھی ہم کر لیتے ہیں، گفتگو میں مسکراہٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور چہرے ایک دوسرے کے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک دوسرے سے وابستگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں تھوڑی سی بورنگ آپ کو یہ کیفیت لگ رہی ہوگی۔ ناظرہ قرآن مجید پہلا حصہ ہے جی، ناظرہ قرآن مجید۔ اس میں جماعت اول میں نورانی قاعدہ ما آخری 4 صورتیں یہ پڑھائی جائیں گی۔ جماعت دوم میں پارہ 1 اور 2 یہ ناظرہ پڑھایا جائے گا۔ جماعت سوم میں پارہ نمبر 3 سے 4 5 6 7 8 یہ ناظرہ پڑھائے جائیں گے۔ پھر جماعت چہارم میں پارہ 9 تا 18 یہ ناظرہ پڑھائے جائیں گے، اور جماعت پنجم میں پارہ نمبر 19 سے لے کر پارہ نمبر 30 تک ناظرہ پڑھائے جائیں گے۔ محترم اساتذہ کرام، یہ خلاصہ نصاب ہے۔ اگر ہم اس کے اندر مزید گفتگو کریں تو ہر جماعت کے اندر تجوید کے قواعد کے ساتھ، بنیادی تجویدی قواعد کے ساتھ یہ تدریس ہوگی۔ یہ ضرور ذہن نشین رکھیے گا کہ جس نے بھی پڑھانا ہے اس کو تجوید کے قواعد پر، بنیادی قواعد پر ضرور عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے 2 حصے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ پہلا حصہ تھا وہ تھا ناظرہ قرآن مجید، اب ہے ترجمہ قرآن مجید۔ ان کو میں زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، خلاصتاً گفتگو کریں گے جماعت ششم سے لے کر ہشتم تک، یعنی 6 کلاس سے لے کر 8ویں تک۔ 9ویں کو ہم اور 10ویں 11ویں کو تفصیلاً ذکر کر لیں گے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جماعت ششم میں سورۃ الفاتحہ، پھر ترجمہ قرآن مجید۔ ترجمہ قرآن مجید کو دیکھیں تو اس میں سورۃ الفیل اور پھر سورۃ الناس تک ہے، اور اس میں تیسرا پوائنٹ دیکھیے لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی روشنی میں درج ذیل انبیاء کرام کا تعارف۔ یہ انبیاء کرام کا تعارف لازمی ہوگا اور آیات کے ترجمے بھی ہوں گے، اور اسی طریقے سے آگے ہم آتے ہیں ہفتم میں۔ جماعت ہفتم میں سورۃ النبا اور سورۃ الہمزہ یہ ہمارے نصاب میں ہوگی۔ قرآن مجید کی روشنی میں پھر انبیاء کرام کا تعارف اور ان کے حالات و واقعات۔ آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ہم لوگوں نے دوران تعلیم قصص الانبیاء جیسی کتابیں پڑھی تھیں، یا تفاسیر میں ہم نے ان کو وضاحت کے طور پہ پڑھا تھا، بالکل اسی طرح ہی یہ تعلیم اس میں تعلیم دی جائے گی بچوں کو۔ اس کے بعد جماعت ہشتوں میں بھی اسی طریقے سے ہے، اور ان کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، میں بکلیٹ آپ کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ جی، اس کے بعد اگلا ہمارا پوائنٹ ہے یہ جماعت نوم ہے۔ کیونکہ سینئر کلاسز ہیں ان کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، جونیئر کلاسز میں بھی پڑھایا جائے گا۔ سینئر کلاسز میں جماعت نوم میں خلاصتاً نصاب دیکھیں تو سورہ مریم سے سورۃ الحج، سورۃ الفرقان سے سورۃ السجدہ، سورۃ سبا اور سورۃ فور اور سورۃ الاحقاف۔ پھر جماعت دہم سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ یونس اور سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف میں دیکھیے گا ان کے درمیان سورہ یوسف آتی ہے، سورہ یوسف اس میں نہیں پڑھائی جائے گی۔ پھر سورۃ المؤمنون ہے، پھر سورۃ الزمر، پھر سورۃ الشورى، اور اس کے بعد آگے اگر آتے ہیں ہم نیکسٹ ہمارے پاس ہے جماعت 11ویں کا نصاب سورۃ البقرہ۔ اس میں سورۃ البقرہ پڑھیں گے، سورۃ آل عمران پڑھیں گے، سورۃ الانفال۔ یہ میٹرک میں بچوں نے پڑھ رکھی ہوگی لیکن نئے مضامین کے ساتھ اور ان کی تفاصیل کے ساتھ یہ پڑھیں گے۔ پھر سورۃ التوبہ، پھر جماعت 12ویں میں سورۃ النساء، سورۃ المائدہ اور سورۃ النور، سورۃ محمد سے سورۃ الحجرات،
اور سورۃ الحدید سے سورۃ التحریم. پھر اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں ہم. اب اس کی تفصیل کی طرف آئیں گے. یہ میں نے خود جو بکلیٹ دیا گیا تھا گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے، پنجاب کریکولم بورڈ کی طرف سے، تو اس میں سے میں نے اس نصاب کو اچھے طریقے سے عرض ریزی کی، تو میں جس نتیجے پر پہنچا میں نے یہ آپ کے سامنے اس کو اوپن کر دیا. یہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سمجھ کے بنایا گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کیا تھا وہی نصاب ہے. اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے سورہ مریم سے سورہ حج، اس میں تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین ان صورتوں کے ہوں گے، لیکن ان کا مکمل ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ منتخب آیات کا با محاورہ ترجمہ ہوگا. منتخب آیات کا با محاورہ. سورہ مریم کی آیت 30 سے لے کر 36 تک. اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ، یہ بھی اسی طریقے سے تفصیلاً یہ میں نے ساتھ ساتھ لکھ دیا. پھر سورۃ الفرقان، اس میں بھی سورۃ الفرقان سے سورۃ السجدہ. اب ذرا غور سے دیکھیے گا، اس دوران سورۃ الفرقان سے سورۃ السجدہ میں جتنی صورتیں اس دوران آئی ہیں ان سب کا تعارف لانگ کوشچن ہوگا. یہ اوپر والا جو تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین ہے، یہ 10 نمبر کا لانگ کوشچن ہوگا. اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے. لیکن ان صورتوں کا مکمل ترجمہ شامل نہیں ہے، بلکہ کچھ صورتوں کے کچھ آیات شامل ہیں. جیسے اس میں دیکھیں تو سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 سے 77 تک ہے. پھر تیسرے نمبر پر دیکھیے گا سورۃ سبا اور سورۃ صاد. یہاں سے ان کے درمیان جتنی صورتیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری ان کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین ضرور شامل ہیں، لیکن ان میں منتخب آیات کا ترجمہ نہیں ہے. ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا آیات کے حوالے سے، ترجمے کے حوالے سے. ایم سی کیوز بن سکتے ہیں لیکن وہ تعارف میں سے بنیں گے، ترجمے میں سے نہیں بنیں گے، کیونکہ ترجمہ اس کا ہے ہی نہیں ان صورتوں کا. اس کے بعد سورۃ الاحقاف ہے. سورۃ الاحقاف کی بات کریں، اس میں سورۃ الاحقاف میں تعارف شامل ہے، خلاصہ شامل ہے، مرکزی مضامین شامل ہیں. پھر اس میں مکمل صورت کا ترجمہ شامل نہیں ہے، اور اس میں صرف آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک کا ترجمہ شامل ہے، اور ایم کیوز ہوں گے، شارٹ کوشچنز ہوں گے اور ٹرانسلیشن ہوگی. جبکہ تعارف یہاں سورۃ الاحقاف میں سے اس کا آ سکتا ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پر میں نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہوا ہے. یہ اس دفعہ نئی چیز شامل کی ہے، میں نے خود اس کو نصاب میں ترتیب دے دی. ذخیرہ قرآنی الفاظ برائے ترجمہ قرآن مجید. پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی طرف سے پیشگی کتابچے کے اندر کچھ ذخیرہ الفاظ وہ شامل کر دیے گئے ہیں جو آلریڈی موجود ہیں، ہر صورت سے، ہر حصے سے متعلق جو آپ پڑھائیں گے اس سے متعلق اس کے اندر موجود ہیں. یعنی جماعت نہم کا جو سلیبس ہے اس میں مکمل طور پہ الفاظ قرآنی شامل ہیں، اور وہ بھی اس میں سے بچوں کو ان کے طرح الفاظ کے معنی یاد کروانے ہوں گے. اس حوالے سے کسی نے اگر سوال کرنا ہے تو میں مائک آن کر دیتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. چلیں، سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جماعت دوم کا بھی ہے میرے پاس بنا ہوا، لیکن چونکہ ضروری تھا مختصراً ہم گفتگو کریں، آپ کو طریقہ کار بتا دیں کہ کیسے بنانا ہے سب کچھ. اور چونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو اس لیے ایک دو لوگ محنت کر لیں گے تو سب کو نفع ہو جائے گا اور ایک طریقہ کار سیٹ ہو جائے گا. 11ویں کا نصاب جب ہم نے ابھی دیکھا تھا تو اس میں خلاصے میں 11ویں کا نصاب دیکھا تھا. یہ میں پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ نے 11ویں کا نصاب سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ الانفال، سورۃ توبہ دیکھا تھا. اب میں اس کی تفصیل یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر سورۃ البقرہ ہے. اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں ساری آیات کا ترجمہ شامل نہیں ہے. اس میں لانگ کوشچن آئے گا اس کے تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین میں سے 10 نمبر کا، اور اس کے اندر باقی ایم سی کیو، شارٹ کوشچن اور ٹرانسلیشن، خاص طور پہ ٹرانسلیشن کی بات کریں تو وہ منتخب آیات کا ہی ترجمہ یہاں سے آپ سے کروایا جائے گا بچوں سے. اساتذہ نے پورے کے پورے پارے نہیں یاد کروانے،
یہ بہت اہم بات ہے. میں نے دیکھا کافی اسکولس کے اندر پورے کے پورے قرآن مجید بچوں سے خرید کروائے جا رہے ہیں، اور پھر پیرنٹس کے اوپر بھی بوجھ بن رہا ہے، بچوں کے اوپر بھی پورا قرآن مجید لانا، رکھنا اور سنبھالنا یہ مشکل ہے. تو امید کافی اس حوالے سے کتاب بھی آ جائے گی جلد بدیر، تو اس میں آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد سورت آل عمران ہے. سورت آل عمران کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی اس کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین شامل ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا جو اس میں حصہ آ رہا ہے وہ ہے اس کی منتخب آیات کا. وہ میں نے سیپریٹ کر کے لکھ دی ہیں، میں ان کو ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ وہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت وہاں پر نہیں ہے. اس کے بعد محترم اساتذہ کرام، نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ الانفال. سورۃ الانفال بھی مکمل ترجمے میں شامل نہیں ہے. کچھ آیات ہیں، ایک صرف 4 پھر 15، یہ 5 آیات ہو گئیں، اور اس کے بعد 3 کے قریب اور آیات ہو گئیں. چوتھے نمبر پہ سورۃ التوبہ. سورۃ توبہ میں مکمل تعارف تو شامل ہے لانگ کوشچن کے لیے، لیکن آیات کا جو ترجمہ ہے وہ مکمل شامل نہیں، جیسے کہ پچھلی آیات میں ہے. سلیکٹو اور چنیدہ ہیں، ان آیات کے تراجم ہیں اور ان کے مضامین ہم پڑھائیں گے. 5ویں نمبر پر بالکل اسی طریقے سے ذخیرہ قرآنی الفاظ برائے ترجمہ قرآن مجید ہیں. یہ بھی آلریڈی دیے ہوئے ہیں، تقریباً 80 یا 60 کے قریب یہ الفاظ کے معنی موجود ہیں، اور یہ ہم نے بچوں کو کرانے ہیں. میں بتاؤں گا کہ کیسے اس کو کرانا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ سب چیزیں شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی اب ہم آتے ہیں پیپر پیٹرن کی طرف اور ماڈل پیپر کی طرف. ہماری اس تربیتی ورکشاپ کا تیسرا ٹاپک شروع ہونے والا ہے کہ بورڈ پیپر پیٹرن کیا ہے اور ماڈل پیپر کس طرح کا ہو سکتا ہے جو بورڈ کی طرف سے شیئر کیا گیا، اور اس کو بنانے کا طریقہ کار، تقسیم نصاب، یہ پیپر کے لیے جیسے پیئرنگ ہوتی ہے وہ بھی اس میں ساتھ شیئر ہو جائے گی. یہ محترم اساتذہ کرام بورڈ پیپر پیٹرن ہے. اس کو دیکھیے گا سب دو سب آپ توجہ سے دیکھیے. ٹوٹل جو وقت ہے یہ میں آپ کو شیئرنگ کر رہا ہوں کلاس 9 سے لے کر کلاس 12 تک کے لیے. بورڈ پیپر پیٹرن میرے سال میں 6ٹھی کلاس سے لے کر 8ویں تک کا بھی یہی پیپر پیٹرن ہے. میں نے غور نہیں کیا، لیکن وہ میں بکلیٹ آپ کو شیئر کر دوں گا، آپ خود بھی دیکھ لیجیے گا. اچھا، سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس جو پیپر پیٹرن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وقت کتنا دیا جائے گا. اس کے حوالے سے جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے وہ خاموش ہے. انہوں نے پرنٹ کر دیا لیکن اس نے اس کا آنسر نہیں دیا. کبھی امکان یہی ہے کہ یہ 2 گھنٹے کا پیپر ہوگا، اور جس طرح اسلامیات لازمی ہیں بالکل اسی انداز سے اس کے مارکس بھی 50 ہیں. وقت بھی اس میں 2 گھنٹے ہے، تو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ اس کے 2 گھنٹے ہی رکھے جائیں گے. اس میں 2 حصے ہیں. حصہ اول معروضی ہے، اس میں سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs 10 ہوں گے اور 10 نمبر ہوں گے، ایک ایک نمبر کا ایک. اس میں دیکھیے گا میں نے نصاب ساتھ مینشن کر دیا ہے. نصاب میں نے شیئر کیا ہوا کہ صورتوں کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین، منتخب آیات کا با محاورہ ترجمہ. ان تراجم میں سے، مضامین میں سے، تعارف میں سے MCQs یعنی جتنا سلیبس ہوگا اس میں سے MCQs آئیں گے. اس کے بعد حصہ دوم ہے، سوال نمبر 2. اس میں مختصر جوابی سوالات کیے جائیں گے اور 8 دیے ہوں گے جن میں سے 5 کرنے ہوں گے اور 2 نمبر کا 1 ہوگا. کل یہ بنیں گے 10. اس کا نصاب کیا ہوگا؟ نیچے آپ دیکھیے گا جس طرح MCQs کا نصاب تھا اس میں بھی بالکل وہی نصاب ہے. صورتوں کا تعارف ہے، ان کا خلاصہ ہے، مرکزی مضامین ہیں اور منتخب آیات کا با محاورہ ترجمہ ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے قرآنی الفاظ کے معنی.
8 میں سے 5 کرنے ہوں گے، 1 نمبر کا 1 ہے، اور اس کا نصاب ذخیرہ الفاظ قرآنی. آپ کو یاد ہوگا میں نے ابھی ذکر کیا تھا ان الفاظ معنی کا جو پنجاب کریکولم بورڈ کی طرف سے پہلے سے ہی شامل کر دیے گئے ہیں اور وہ دے دیے گئے ہیں، اور وہ بکلیٹ میں ہیں، وہ شیئر ہو جائیں گے آپ کو. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے آیات کا با محاورہ ترجمہ. 5 میں سے 3 آیات کرنی ہوں گی، اور ایک آیت کا جو نمبر ہے وہ 5 نمبر ہے. 5 نمبر پر مشتمل ہوگی ایک آیت، اور ترجمہ با محاورہ کرنا ہے. یہ ترجمہ آپ کو شیئر کر دوں گا میں. اس کا نصاب کیا ہے؟ یہ صورتوں کی منتخب جو آیات ہیں، جتنی ہم نے دیکھی سلیکٹو آیات، ان میں سے بچوں کے لیے پیپر آئے گا. کہیں سے بھی پوری کی پوری صورت سے نہیں آئے گا. اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے. سوال نمبر 5 کو اگر آپ دیکھیں تو سوال نمبر 5 میں جیسے میں نے آپ کو شیئر کیا تھا نصاب دکھاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، اس میں نے صورتوں کا تعارف آپ کو بیان کیا تھا. صورتوں کا تعارف تھا، خلاصہ تھا، مرکزی مضامین تھے. تو ایک صورت کا ٹائٹل دے کر اس کے حوالے سے تعارف، اس کا خلاصہ اور مرکزی مضامین پوچھے جائیں گے. ٹوٹل 2 صورتیں ہوں گی، یعنی 2 سوالات ہوں گے، 2 میں سے ایک کرنا ہوگا. 10 نمبر ہے، کل نمبر 50 ہے. جی یہ ہمارا بورڈ پیپر پیٹرن ہے. اب ہم اس کا ایک ماڈل پیپر دیکھ لیتے ہیں. یہ اب آپ دیکھیں گے ماڈل پیپر، کل نمبر 50 ہیں، وقت یہاں پہ نہیں مینشن، اور 10 MCQs ہیں. ABC اسی طریقے سے جیسے میٹرک میں ہوتے ہیں، نصاب جتنا ہے اس میں سے کہیں سے بھی اس کا شامل ہے. اچھا یہ سورت کا نام نیچے آپ دیکھیں گے، یہاں سورت کا نام بھی دیا گیا ہے، اس کا لفظی معنی بھی ہے. تو ترجمے میں سے، صورتوں کے تعارف میں سے، الفاظ کے معنی میں سے، اور کہیں سے بھی اس کے سوالات کیے جا سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز شیئر کرنی ہے آپ کو کہ نئی جو پالیسی آئی ہے جس کے تحت گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ نالج بیس کوشچن ہوں گے، پھر انڈرسٹینڈنگ بیس کوشچن ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہے اپلیکیشن بیس. تو وہ بھی پیٹرن اس میں شامل ہوگا ان فیوچر. یہ پیپر جب بھی ہوں گے، اس سال تو نہیں ہے لیکن اگلے سال ہوں گے، تو اس حوالے سے ذہن نشین رکھیے کہ یہ سب چیزیں جو پیپر سیٹر ہیں آپ میں سے پیپر بنائیں گے، وہ پیپر بناتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ نالج بیس کوشچن کس طرح کا ہوتا ہے وہ دیں گے، اور پھر اسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ بیس اور اپلیکیشن بیس. اس کے بعد آپ دیکھیں گے حصہ دوم انشائی طرز ہے. اس میں کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات دینے. حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو کوئی سی 2 نصیحتیں. یہ پیپر بیسیکلی 9th کلاس کا ہے، 10th کا بھی اسی طرح کا پیٹرن ہے، فرسٹ ایئر کا بھی اسی طریقے سے پیٹرن ہے، سیکنڈ ایئر کا بھی اسی طریقے سے پیٹرن ہے. یہ ہمارے پاس ماڈل پیپر آ گیا ہے. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے پیپر کی تیاری. جی ہینڈ ریز ہو رہا ہے، مائک آن کر دیا میں نے، آپ نے بس ان میوٹ کرنا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بورڈ کے پیپر نہیں ہوں گے اس سال 9th 10th میں؟ اس سال اس کے تدریس قرآن مجید بورڈ تدریس قرآن مجید کے بورڈ کا ایگزام نہیں ہوں گے؟ اچھا تدریس قرآن مجید کے حوالے سے میں شیئر کر دوں کہ امپلیمنٹ تو اسی سال کیا جا رہا ہے لیکن اس کے پیپر اس سال نہیں ہو رہے. چلیں ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اناؤنسمنٹ ہوگی، جیسے اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں بھی شیئر کر دوں گا گروپ میں بھی، اور فیس بک گروپ بھی ہے اس میں بھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ خیرہ. اس کے بعد یہ پرچہ جات کی تیاری ہے کہ پیپر کیسے بنانا ہے، پیپر کیسے مرتب کرنا ہے. اس کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں، یہ بہت ضروری ہدایات ہیں اور بہت محنت سے چیزیں بنی ہوئی ہیں، ان کو نظر انداز نہ کیجیے گا. یہاں آپ دیکھیں گے سوال نمبر 1، جیسے میں نے پیچھے تعارف میں ہر چیز شیئر کر دی تھی، ایک ایک چیز ڈیٹیل سے بتائیے، اور ابھی مزید ڈیٹیل سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ پیپر کیسے بنانا ہے. سوال نمبر 1، اس کو مرتب کرتے وقت مقررہ حصہ قرآن میں دی گئی صورتوں
ان کا تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ، اہم نکات میں سے سوالات مرتب کیے جائیں گے، یعنی ایم سی کیوز کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 کے لیے مختصر جواب سوالات درج ذیل میں سے مرتب کیے جائیں گے، یعنی شارٹ کوشچن ان 2 پوائنٹس میں سے ہوں گے۔ پہلا، مقررہ حصہ قرآن مجید یعنی صورتوں کے تعارف، مرکزی مضامین، اہم نکات میں سے۔ پھر اس کے بعد بے دیکھیے گا، الف دیکھ لیا، با دیکھ لیا، با کو ہم دیکھ رہے ہیں جائزے کے لیے منتخب آیات مبارکہ کے مرکبات کا با محاورہ ترجمہ۔ اچھا، یہ مرکبات کیا ہیں؟ یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے جی۔ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں مرکبات، آیات کے مرکبات؟ جی احسن جی السلام علیکم سر۔ مرکبات جی ایک منٹ سر بولیے گا، ریڈمی موبائل بولیے گا۔ جی السلام علیکم سر۔ مرکبات سے مراد وہ الفاظ جو دو اکٹھے ہوتے ہیں، مرکبات جیسے وہ مطلب مضاف الیہ کے اکٹھے آ رہے ہوں تو مرکبات سے گرامر کی بات ہو گئی، بہت شکریہ، میں شیئرنگ کر دیتا ہوں۔ یہ آپ نے پیچھے جب پیپر پیٹرن دیکھا تھا نا، اس میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کو۔ یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں پیپر پیٹرن میں، ماڈل پیپر میں نیچے لاسٹ میں، تو یہ انی عبداللہ بلغ 40 سنہ، اور یہ الفاظ یہ آپ دیکھ لیں گے مرکبات، 2 3 الفاظ، اس طرح کے شارٹ کوشچنز آئیں گے اور اس میں سے سوالات کیے جائیں گے۔ جی احسن ویس صاحب، آپ کا ہینڈ ریز ہے، فرمائیے گا سر۔ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریلی سوری، میں ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا میں حاضر ہو گیا، ابھی میں جسٹ جوائن کیا ہے۔ ریلی سوری فور لیٹ، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، میں ایسی جگہ تھا، میں آ گیا ہوں، اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں موجود ہوں۔ اچانک مرکبات کا سوال پھر آ گیا، میں بھی خاموش تھا، بھی سیٹ ہو رہا تھا۔ میں نے شکریہ آپ کا۔ ویلکم سر۔ اچھا، یہ کچھ دوست واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہے ہیں، میں ان کو لنک شیئر کر دوں، ایک سیکنڈ دے دیں۔ جی اچھا، مرکبات کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں پیپر کیسے بنانا ہے۔ اس میں دوسرے سوال پہ ہم تھے، یعنی آیات کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے 3 4 الفاظ کر کے۔ یہ ہمارے ساتھ کچھ دوست ہوں گے ٹپس میں اور آلریڈی پنجاب کالج میں۔ ہم جب پیپر بناتے ہیں تو ہم بورڈ پیٹرن کے حساب سے بھی بناتے ہیں اور آزمائشی طور پہ بچوں سے اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں، جس میں آیات کے چھوٹے چھوٹے حصے دے کر اس کے ترجمے، تراجم، ان کے مفاہیم ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں، ہم پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی تیسرے نمبر پر دیکھیے گا، تیسرا سوال جو ہم مرتب کریں گے اس وقت جماعت نہم کے نصاب کے، یعنی جماعت نہم ہو، جماعت دہم ہو، 11ویں ہو، 12ویں ہو، اس کے نصاب میں متعین کردہ قرآنی الفاظ کے ذخیرہ سے الفاظ کے معنی پوچھے جائیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بکلیٹ کے حوالے سے شیئر کیا تھا اور نصاب بتاتے ہوئے بھی بیان کیا تھا کہ اس میں یہ باتیں شیئر ہو گئی تھیں۔ اور اس کے بعد محترم اساتذہ کرام، چوتھے نمبر پر ہے سوال نمبر 4۔ اس کو مرتب کرتے وقت جائزے کے لیے، یعنی امتحان اور ٹیسٹ اور اسیسمنٹ کے لیے منتخب آیات مبارکہ میں سے ہی با محاورہ ترجمہ پوچھا جائے گا۔ اور سوال نمبر 5، مرتب کرتے وقت مقررہ حصہ قرآن میں سے صورتوں کا تعارف، ان کے مرکزی مضامین، خلاصہ، اہم نکات، یہ سب باتیں مختلف انداز سے مترادفات آپ کہہ سکتے ہیں ان کو۔ اصل میں تعارف جب آتا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں،
یا ہم مضامین کی بات تعارف کہتے ہیں تو اس میں تعارف بھی ہوتا ہے، اس میں مضامین بھی شامل ہوتے ہیں، اہم نکات وہ بھی وہی ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے سوال بنایا جائے گا بطور لانگ کوشچن، تفصیلی سوال کا تفصیلی جواب یہاں سے ہوگا. یہاں تک ہم نے اس کو کر لیا. اب 5 نمبر پر سبکی خاکہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ڈیٹ میں ڈسکس کریں گے. آج کا جو لیکچر ہے، پچھلا ٹاپک اور اب کا ٹاپک، ان سب کا میں ایک دفعہ خلاصہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، سب دوست احباب جو ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے. اس کا میں ٹائم دیکھ لوں ہمارے پاس کتنا ہے. جی ہمارے پاس وقت بھی ویسے 15 سے 20 منٹ ہیں، اور پھر نیکسٹ ہمارے پاس یہ ٹاپک ہوں گے، یہ سارے ہم نے ڈسکشن کرنی ہیں، یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت تفصیل سے چیزیں ہیں، ایک ایک چیز میں تفصیل سے انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ کو. یہ ہم کل کی ڈیٹ میں کریں گے. تو اب واپس آتے ہیں اپنے جو احباب ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان کے لیے میں ایک دفعہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اب تک ہم نے کیا کیا ڈسکس کر لیا. محترم اساتذہ کرام، ہم نے اب تک مقاصد اور اہداف تدریس قرآن مجید کے ان کو ڈسکس کیا. پھر دوسرے نمبر پر نصاب کو ڈسکس کیا، پھر بورڈ پیپر پیٹرن ڈسکس کیا، پھر اس کا ماڈل پیپر وہ ہم نے ڈسکس کیا، پھر ہم نے پیپر بنانے کا طریقہ ڈسکس کیا. اور اس کے بعد جو اب اگلے لیکچر آئیں گے نا، ان میں 3 پوائنٹس ہوں گے. ایک تو سب کی خاکہ کیسے بنانا ہے، لیسن پلان کیسے بنانا ہے، اور یومیہ تقسیم نصاب کیسے ہوگی. پھر طریقہ تدریس وہ ہم دیکھیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مجوزہ ہی ہوگا، کافی دوست اپنی طرف سے کرائیں گے. ابھی چونکہ وقت جتنا مقرر ہوا تھا اتنے میں ہی ہم کریں گے. اب میں ایک دو بات بتا دیتا ہوں. یہ ہم نے مقاصد و اہداف دیکھے تھے. جسٹ اے سیکنڈ. اس کے بعد ہم نے ہینڈ ریز کیا ہے کچھ دوستوں نے. جی احسن صاحب بولیے گا. جی عمر بھائی، پروفیسر عمر بھائی، عرض یہ ہے کہ میں ذرا اسی طرح بات کر رہا ہوں پروفیسر صاحب کے ساتھ، اور عرض یہ ہے کہ مقاصد اور اہداف کے حوالے سے اس سے پہلے جو ہمارا جو پورا پیٹرن چلا ہے وہ آگے بھی چلے گا. ابھی ہمارا جو ہے، جو آپ نے پورا ایک سرکل دکھایا ہے، جس سرکل کو ہم نے اہداف کے متعین کیا، آپ نے جو پیچھے جو پیٹرن پیچھے والا جو چلا تھا، جو پچھلی سلائیڈ تھی، یہ میں شیئر کر دیتا ہوں. یہ جو پچھلی سلائیڈ ہے نا، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں. اب تک ہم 4 پوائنٹس تک پہنچ چکے ہیں. باقی 5 پوائنٹ چھٹا اور سب سے نیچے بنیادی عربی گرامر کے حوالے سے مختصر شیئرنگ ہے. اور پھر ہم نے آگے 1-2 اور چیزیں بھی ہیں کہ جاب کے حوالے سے وہ بھی ہم نے ڈسکشن میں لانے ہیں. کچھ باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں اور آ جائیں گی انشاءاللہ. وہ ڈسکشن فائنل ڈسکشن ہو جائے گی نا، تو اس میں بہت ساری چیزیں شیئر ہو جائیں گی. جی عائشہ صاحبہ، مائک آن کر لیں. جی آسمہ عمران صاحبہ، آپ مائک آن کر جی السلام علیکم سر. سر مجھے آپ سے ایک سوال تھا کہ یہ جو آپ نے پیپر پیٹرن جو آپ نے سب کچھ بتایا تھا، اس میں کیا ناظرہ قرآن میں قرأت کے کا کوئی پریکٹیکل ٹائپ اس طرح کا کچھ انکلوڈ نہیں کیا ہوا، بورڈ سے نہیں بتایا ہوا؟ ناظرہ قرآن کے والے سے میں تھوڑی شیئرنگ کر دیتا ہوں آپ کو. بس یہ میں ایک دفعہ خلاصہ دے دیتا ہوں، اس کے بعد شیئرنگ کر دیتا ہوں ناظرہ قرآن کے والے سے. اچھا، ہم نے یہ مقاصد دیکھے تھے، اور یہ بورڈ کی طرف سے اور پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق، اور اس کے بعد مضمون کا نصاب، یہ ہم نے بہت تفصیل سے دیکھی تھی. ناظرہ قرآن مجید کو ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر ترجمہ قرآن مجید کا ہم نے دیکھا تھا حصہ، خلاصہ نصاب دیکھا تھا، پھر ترجمہ قرآن مجید نہم دہم، اور پھر ان کی تفصیلی نصاب کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. 11ویں کے لیے بھی 9ویں کے لیے بھی. میں نے سارے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، وہ طوالت اختیار کر جائیں گے. بس آپ لوگوں کو ایک طریقہ کار بتا دینا تھا، وہ میں نے بتا دیا کہ کیا کیا چیز آئے گی، کیسے آئے گی.
اب بورڈ پیپر پیٹرن ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس میں نے یہ خود بنا کے کمپوز کر کے آپ کے سامنے شیئر کر دیا، اور اس کے بعد نمونہ جاتی پرچہ یعنی ماڈل پیپر شیئر کر دیا، پھر پیپر بنانے کے لیے جو ہدایات تھی وہ شیئر کر دیں۔ جی ایک دو سوال لے لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو وہ شیئر کر دیتا ہوں جو میں نے شیئرنگ کی تھی۔ رضا صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر رضا صاحب فرمائیے گا۔ مائک ان میوٹ ہو سکتا ہے سر؟ جی اب ہو گیا سر۔ جی السلام علیکم سر۔ اچھا سر میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ ہمارا یہ سلسلہ کب سے اکیڈمی میں شروع ہو رہا ہے، اور یہ کیا جو مینجمنٹ ہے ہمیں بکس مٹیریل پرووائڈ؟ اگر ہم بات کریں ہر ادارے کی اپنی پالیسی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے 9th اور 10th کے بورڈ کے ایگزامز آ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ابھی شاید فوری طور پہ اس کا نفاذ نہ ہو، تھوڑا وقت لیں، اور اگر ہوا بھی تو ایک لیکچر ٹائم ٹیبل میں ایڈ کر دیا جائے گا تاکہ حکومت کو بتایا جائے کہ ہم نے پڑھانا شروع کر دیا ہے، اساتذہ کے نام مینشن کر دیے جائیں گے، نصاب وغیرہ تیار کر لیا جائے گا، اس طرح کر کے خانہ پوری ہو جائے گی۔ لیکن آفیشلی باقاعدہ اس کی تدریس جو ہے وہ شاید نئے سیشن سے ہی ہو۔ اسکولز میں تو مختلف اداروں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے، سائنسز کے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، کالجز بعض میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، ایون ہائرنگ بھی ہو رہی ہے کالجز میں۔ تو ایک دوست ملے تھے پچھلے دنوں، ورک شاپ تھی، اس ورک شاپ کے اندر انہوں نے شیئرنگ کی تھی کہ ان کی جاب ہوئی ہے اور وہ تدریس قرآن مجید کے حوالے سے جاب ہوئی ہے اور 55,000 پہ ہوئی ہے۔ ادھر پاک اسکول ہے لاہور میں، اسکول اور کالجز وہاں پہ ہوئی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائرنگ ہو رہی ہے، اور ٹپس کے حوالے سے بھی شیئر کر رہے تھے ہائرنگ ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہائرنگ کر رہے ہیں، جو بڑے ادارے ہیں وہ چونکہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ہائرنگ پہلے کر لیتے ہیں، اور جو چھوٹے ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس فنڈس نہیں ہوتے، انہوں نے بہت مینیج کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہائرنگ میں ان کو ذرا وقت لگتا ہے، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید پالیسی چینج ہو جائے اور یہ کینسل ہو جائے وغیرہ۔ تو یہ چیز میں نے شیئر کر دی آپ کو۔ تو اس حوالے سے مزید ہاں مس اسما صاحبہ بیٹھی ہیں، شاید انہوں نے بات کی تھی، میں آپ کو نا یہاں سے بس مجھے ویٹ کیجیے، میں آپ کو بھی اسکرین آپ کو میری شیئر ہو رہی ہوگی، میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ آپ سب کو شیئر ہو رہی ہے؟ یہ بکلیٹ ہے، شیئر ہو رہا ہوگا، امید کافی ہے کافی لوگوں کو۔ میں مائک آن کر دیتا ہوں کیونکہ افراد کم ہیں تو شور تو نہیں ہو رہا ہے اتنا خاص، تو جنہوں نے بات کرنی ہے تو وہ ساتھ ہی کر لیں گے۔ جی یہ بکلیٹ ہے، یہ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں آج گروپ میں، اس میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اچھا اس میں آپ کو پیپر پیٹرن شیئر کر دیتا ہوں۔ 9th کلاس، یہ آپ کلاس 1 کی بات کر رہی تھی، ناظرہ قرآن مجید کی بارہ، تو ناظرہ قرآن مجید کے اندر یہ آپ کو بھی مل جائے گا پیپر پیٹرن۔ بس مجھے 1 منٹ دے دیجیے۔ ہاں جی یہ دیکھیے گا، جماعت اول کا پیپر پیٹرن ہے، امید ہے آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور اس میں دیکھیں یہ ناظرہ میں ظاہر ہے اورل کوشچنز ہوتے ہیں جو اس میں سوالات کیے جائیں گے، اور اس کے بعد آگے دیکھیے یہ 5 نمبر پلس 10 اور یہ ہو گئے ہمارے پاس 20۔ ہاں 50 نمبر پورے ہیں یہ آپ دیکھ لیں، اتنا مختصر سا کلاس 1 کے لیے ٹیسٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا، مس اسما آپ دیکھ رہی ہیں؟ جی جی سر میں دیکھ رہی ہوں۔ جی سر میں بورڈ کے حوالے سے آپ سے ذرا انفارمیشن لینا چاہ رہی تھی۔ 1 to 8 تو ظاہر ہے اسی طرح کا میں نے اسکول میں کیا جائے گا، کیا بورڈ کی طرف سے یہ ناظرہ کی قرت کے وہ انکلوڈیڈ ہے؟ جیسے آپ نے جو ماڈل پیپر میں دکھایا اس میں ناظرہ کے کوئی نمبر نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے ناظرہ، وہ تو 9ویں 10ویں آپ ناظرہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، یہ آپ دیکھ لیجیے، پھر بھی یہ آپ کو میں نے شیئر کیا تھا۔ ہمارا نصاب ناظرہ کا ہے کس کلاس کا؟
नाजरा 1 हमारे to पास क्लास 1 से लेकर 5th तक है नाजरा, बस। और अच्छा क्लास अच्छा, ठीक है सर, ठीक है 12 तक हमारा तर्जुमा है। ठीक है सर। उनका किरत का पेपर नहीं होगा, यानी जैसे प्रैक्टिकल टाइप 8th में कभी हमने अपने बचपन में बोर्ड के दिए थे, तो हमसे चंद आयात सुन के उनकी मार्किंग की गई थी बोर्ड के पेपर्स में। तो अब यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है 9th-10th के लिए? अभी ऐसा कोई ऐसा आया नहीं हमारे पास, इसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने ही है। हम जी। ये बुक बहुत बड़ा है, इसमें तफसीली से चीजें शेयर कर दी हैं, ये मैं व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा उससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके, आप सब, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सबको अच्छे अंदाज से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, और कल दोबारा ज्वाइन करने की भी दरख्वास्त कि कल इसी अपने वक्त पर 8:30 पर लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। कल हम सिर्फ 40 मिनट की जो है एक्टिविटी कर लेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी सर, प्रोफेसर उमर अमजद खान साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये एक बहुत इनिशिएटिव लिया है और हम उनके बहुत इस पहले से थैंकफुल और उनके शुक्रिया अदा करते हैं। तो उन सब ने हमको ज्वाइन किया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मोहब्बत के सदक़े में ये खैर कि हम अपने तलबा में और स्टूडेंट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि वो कुरान मजीद फुरकान हमीद के तर्जमे को सीख सकें और कुरान की तरफ आ सकें। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि अभी तक बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी शुरू नहीं हुआ। इसके लिए ट्रेंड सेटर होने की वजह से हम प्रोफेसर उमर अमजद खान भाई को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं अपनी तरफ से। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम या वालेकुम सबको वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।